پچھلے ہفتے میں نے ماں کی عظمت پر اور ماں کی افادیت پر باتیں بیان فرمائی تھی. تو اس ہفتہ میں نے سوچا کہ کچھ باتیں باپ کی شخصیت پر بھی کر دی جائے. باپ کی شخصیت پر بھی کر دی جائے. کیونکہ جتنی قربانی ماں دیتی ہے، جتنی پریشانیاں ماں اٹھاتی ہیں، باپ بھی اتنی ہی پریشانی اٹھاتا ہے. یا یہ کہیں کہ باپ پوری زندگی اپنے بچے کے لیے پریشان رہتا ہے. اس کی پیدائش سے لے کر جب تک باپ مر نہ جائے تب تک، آخری سانس تک باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتا ہے. اسلام نے ماں کو باپ سے 3 درجہ فوقیت دی ہے، لیکن اس 3 درجہ فوقیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ باپ کے کوئی مقام ہی نہیں ہے، باپ کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، باپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. باپ بھی اتنا ہی عزت کا مستحق ہے جتنی ماں مستحق ہوتی ہے. باپ بھی اسی مقام کا مستحق ہے جس مقام کی مستحق اس کی ماں ہوتی ہے. باپ بھی اسی عزت، اسی توقیر، اسی عظمت، اسی رفعت کا مستحق ہے جس عزت و توقیر اور عظمت و رفعت کے مستحق اس کی ماں ہوتی ہے. یقیناً بچوں کے دل میں ماں کے تئیں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے ماں کے لیے بچوں کے دل میں. لیکن جو قربانیاں، جو ایثار، جو پریشانیاں، جو دقتیں، جو مشقتیں مدتوں باپ اٹھاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اسے کوئی بیٹا، کوئی بیٹی نظر انداز نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو وہ احسان فراموش ہے. وہ احسان فراموش ہے میرے بھائی. باپ کی عظمت کے تعلق سے بس ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد کافی ہو جائے گی باپ کی عظمت. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ. غور فرمائیے گا، الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہوتا ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہوتا ہے. اگر تم چاہو تو اس جنت کے دروازے کو ضائع و برباد کر دو، یا اگر تم چاہو تو اس جنت کے دروازے کی حفاظت فرما لو. باپ کی عظمت کے لیے بس یہی کافی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن اس جنت میں داخلے کے لیے جو دروازہ ہے وہ دروازہ کس کے پاس اللہ رب العالمین نے رکھ دیا؟ باپ کے پاس رکھ دیا. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم نے ماں کی ساری خدمت کو انجام دے دیا، ماں کی ساری خواہشوں کو ہم نے پورا کر دیا، زندگی بھر ہم نے ماں کو خوش رکھ دیا، لیکن اس کا باپ اس سے ناراض رہا، اس کے باپ کے دل میں خلش رہی، یہ کسک رہی کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار نہ رہا، میرا بیٹا میری فرما برداری نہیں کرنے والا ہوا، میرا بیٹا میری بات نہیں ماننے والا ہوا، میرے بیٹے نے زندگی بھر مجھے نکار دیا، میری نافرمانی کر دی، تو اس بیٹے کی زندگی کامیاب نہیں ہے. اس بیٹے کی زندگی کامیاب نہیں ہے. راضی دونوں کو کرنا ہے، سلوک دونوں کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، خندہ پیشانی سے دونوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. اگر آپ ماں کے ساتھ بہترین سلوک کر رہے ہیں تو باپ کے ساتھ بھی کرنا ہوگا، اور اگر آپ باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو آپ کو ماں کے ساتھ بھی کرنا ہوگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ جو بات ان کی ہے یہ ہر بچوں کو یاد ہونی چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کن مع الوالدین کالغلام المذنب الذلیل للسید الفظ الغلیظ. کہ اپنے والدین کے ساتھ ایک گنہگار غلام کی طرح، ذلیل غلام کی طرح رہو، جس غلام کا آقا سخت دل انسان ہوتا ہے. امیجن کیجئے کہ ایک آقا ہے، ایک مالک ہے جو سخت دل ہے، جس کے دل میں رحم نہیں ہے، اور اس کے سامنے جو اس کا غلام ہے وہ گنہگار ہے. تو وہ مالک یا وہ آقا اس غلام کو کس حد تک سزا دے گا، کس حد تک ذلیل کرے گا، کس حد تک رسوا کرے گا. اس کی دنیا، اس کی زندگی وہ مالک اجیرن کر دے گا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ایسے ہی رہو جیسے ایک گنہگار غلام اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت سر جھکایا ہوا، ہر وقت سینے کو نیچے رکھا ہوا، کاندھے کو نیچے رکھا ہوا، اپنی نظروں کو نیچے، ماں باپ کی نظروں سے نظریں نہ مل پائیں، ایسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے کہ ہماری نظریں ہماری آقا سے نہ مل پائیں، ہماری بات ہماری آقا کے بات کے خلاف نہ ہونے پائے.
ہماری بات ہماری بات آقا کی بات سے ٹکرا نہ جائے، ورنہ ہماری شامت آ جائے گی، ہم سزا میں ملوث ہو جائیں گے، ہم پر عتاب نازل ہو جائے گا۔ ایسی حالت بچے اور والدین کے درمیان ہونا چاہیے۔ بچے والدین کے ساتھ ایسے سلوک کرنے چاہیے، باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ باپ اگر مجلس میں موجود ہے تو اس مجلس میں بچے نہ بیٹھیں۔ باپ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو بچہ پلٹ کر جواب نہ دے۔ باپ کی یہ عظمت ہے، باپ کا یہ وقار ہے، باپ کی یہ فضیلت ہے۔ باپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ باپ اگر کچھ بولنا چھوڑ دے، ڈانٹنا چھوڑ دے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ باپ آپ کا کمزور ہے۔ باپ آپ کو ڈانٹ نہیں سکتا، آپ کو مار نہیں سکتا۔ وہ باپ کی نرمی ہے، وہ باپ کی شفقت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ باپ کے سر پہ چڑھ جائیں۔ باپ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ کو آزادی دی ہے، تو اس آزادی کا، اس رخصت کا آپ غلط استعمال، غلط فائدہ کبھی نہیں اٹھا سکتے۔ آج کا حال یہ ہے، آج کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کی بات نہیں مانی جاتی، اور اگر باپ کچھ کہہ بھی دے تو فوراً اسے جواب دیا جاتا ہے، پلٹ کر اسے جواب دے دیا جاتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کرنے والا، یا اگر جو میرے دل میں میں وہ کروں گا، آپ کی بات نہیں ماننے والا۔ اللہ کی قسم یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کی اس بات سے آپ کے باپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ کا باپ ناراض ہو گیا، آپ کا باپ آپ سے خائف ہو گیا، تو حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی نے بیان فرمایا کہ رب کی خوشمندی، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ کا باپ آپ سے خوش ہے، آپ کا باپ آپ سے رضامند ہے، تو آپ کے والدین آپ سے رضامند ہیں، آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں۔ باپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے میرے بھائیو۔ باپ آپ کی زندگی بنا بھی سکتا ہے، آپ کی زندگی بگاڑ بھی سکتا ہے، آپ کے اعمال کو شرف قبولیت عطا بھی کر سکتا ہے، آپ کے اعمال کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آپ جہنمی بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ سارا کا سارا دار و مدار کس پہ ہے؟ ماں باپ کی رضامندی اور ماں باپ کی ناراضگی پر۔ دن بھر میں ہم کتنی مرتبہ اپنے ماں کو ناراض کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ آئے وقت ہر گھنٹے ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت سے، کسی نہ کسی عمل سے، کسی نہ کسی قول سے ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر جاتے ہیں۔ حدیث سنیے، ایک روایت نہیں بلکہ ایک قول سنیے۔ حمید کہتے ہیں کہ لما ماتت ام ایاس بنت معاویہ، جب ام ایاس بنت معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، بکا، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بیٹا رو رہا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماں یبکی کا تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ بیٹا جواب دیتا ہے کان علی بابان مفتوحان، میرے دو دروازے کھلے ہوئے تھے، میرے پاس دو آپشن تھا، دو چانسز تھے، میں چاہتا تو کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاتا۔ میرے دونوں دروازے اوپن تھے، میرے باپ بھی میرا ایک دروازہ تھا، میری ماں بھی ایک دروازہ تھی، میں جس دروازے سے چاہتا جنت میں داخل ہو جاتا۔ اغلق احدہما، لیکن اللہ کی قسم آج میرا ایک دروازہ بند ہو گیا، آج میرے جنت میں جانے کے چانسز کم ہو گئے۔ اب میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ میں ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی باتوں کو مان کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہوں۔ لیکن آج ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچے جن کے دونوں دروازے بند ہو گئے، جن کی زندگی میں نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کی ماں، نہ ان کے ابا ہے، نہ ان کی اماں ہے۔ ان کے بارے میں سوچے وہ کیسے اپنے آپ کو جنتی بنائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے باپ بھی ہیں، آپ کے ماں بھی ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں آپ کے دونوں دروازے اوپن ہیں، دونوں دروازے کھلے ہیں، یا کوئی ایک دروازہ کھلا ہے۔ اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے اپنے آپ کو آپ جنتی بنا لیں۔ جس دن دروازہ بند ہو گیا سوائے رونے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس دن دروازہ بند ہو گیا سوائے کفے افسوس کے آپ کچھ نہیں مل سکتے۔ دروازے کے بند ہونے سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی تیاری کر لیجیے۔ اللہ کی قسم بعد میں صرف پچھتانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو پوری زندگی ماں باپ کو دھتکارتا رہا، ماں باپ کی خبر نہیں لیتا، ماں باپ کی فکر نہیں ہوتی اسے، باپ رو رہا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، باپ کی دوا کی پرچی کہاں ہے، پرسکرپشن کہاں ہے، اسے اس کی توفیق نہیں ہے۔ ماں کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، ماں کمزور ہو گئی ہے، ماں خود سے چل نہیں پاتی، ڈنڈے کے سہارے پر چلتی ہے، اسے اس چیز کی توفیق نہیں ہے۔ لیکن جب ماں اور باپ مر جاتا ہے تب اسے توفیق ہوتی ہے کہ میرا ماں باپ میرے درمیان سے چلا گیا۔ اب مولوی کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اب بتائیے میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت سے بچیں، اس وقت سے ڈریں جب آپ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کو کسی مولوی کے پاس جانا پڑے یہ سوال کرنے کے لیے کہ اب میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ وقت آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے جو کر سکتے ہیں کیجیے۔ اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے لیے کیجیے، باپ زندہ ہے تو باپ کے لیے کیجیے۔ ماں باپ وہ ہستی ہے جس نے آپ کو اس وقت پالا جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ آپ بول سکتے تھے، نہ آپ چل سکتے تھے، نہ آپ کچھ کہہ سکتے تھے۔ اس وقت ماں باپ نے آپ کی بولی سمجھی،
اس وقت ماں باپ نے آپ کو چلنا سکھایا ہے، اس وقت ماں باپ نے آپ کے سارے ناز و نعام نخرے اٹھائے ہیں، آپ کو جو چاہیے تھا ماں باپ نے آپ کو لا کر کے دیا ہے، آپ کو جو چاہیے تھا ماں باپ نے ساری چیزیں، ساری مشقتیں اٹھا کر کے آپ کو لا کر کے دی۔ باپ کی عظمت کو ظاہر نہ کریں، پامال نہ کریں۔ جس طرح ماں کی عظمت مسلم ہے میرے بھائیوں، باپ کی عظمت بھی ویسے ہی مسلم ہے۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بیان فرمایا انہوں نے کہ ما من مسلم یصبح، کوئی بھی مسلمان جب صبح کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان جب صبح کرتا ہے، فیحسن الیہما، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ یہ پر ڈے کی بات بتا رہا ہوں، پر ڈے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار، یہ ہر دن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان جس نے صبح اٹھ کر اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، بہترین سلوک کیا، ماں باپ کو خوش کر دیا، ماں باپ کی رضامندی کو حاصل کر لیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں الا فتح اللہ لہ بابین من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو راضی کر دیا، دونوں کو خوش کر دیا۔ ولا یمسی وہو مسیء الیہما، اور وہ شام کرتا ہے لیکن اس کے دونوں ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، باپ بھی ناراض ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الا فتح اللہ لہ بابین من النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ زندگی بھر کی بات نہیں ہے، یہ پر ڈے کی بات ہے، ڈے بائی ڈے۔ جس طرح ڈیلی روٹین ہم بناتے ہیں، ہمارا ڈیلی روٹین ہونا چاہیے ماں باپ کو خوش کرنے کا، ہمارا یہ ہر دن کا عمل ہونا چاہیے ماں باپ کو رضامند کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ زندگی میں کوئی ایک کام کر دیا، باپ کے نام سے کوئی ہم نے راستہ بنا دیا، کوئی باتھ روم بنا دیا، کوئی ہمیں ایسے ہی رفاہی کام کر دیا، اس کے بعد خوش ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر دن میں کسی وقت بھی آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، اس کے دل میں یہ افسوس ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، یا آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کا باپ ناراض ہو گیا، تو اللہ رب العالمین شام ہوتے ہوتے آپ کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہی جہنم جس سے بچنے کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں، وہی جہنم جس سے بچنے کے لیے آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، وہی جہنم جس سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ وہی جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں صرف ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ ربیع بن خثیم کا یہ عمل تھا، وہ کیا کرتے تھے ذرا سنیے۔ ان کا یہ عمل تھا کہ وہ راستے سے کانٹا ہٹایا کرتے تھے، راستے میں کانٹا پڑا رہتا ہے، اینٹا پڑا رہتا ہے، کچھ بھی پڑا رہتا ہے، اس کو وہ ہٹایا کرتے تھے اور کہتے تھے ھذا لأمی ھذا لأبی۔ ایک کانٹا ہٹا دیا، کہتے تھے یہ میرے ماں کے لیے صدقہ ہوا، ایک کانٹا ہٹا دیا، کہتے تھے یہ میرے باپ کے لیے صدقہ ہوا۔ یہ ان کا عمل ہر دن کا ہوا کرتا تھا، ہر دن وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کیا کرتے تھے، ہر دن وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ہر دن وہ اپنے ماں باپ کو رضامند کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، اگر ناراض ہو گئے تو آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ملعون من لعن اباہ ملعون من لعن امہ، وہ شخص سب سے بڑا ملعون ہے جس نے اپنے باپ کو ملعون کہا، لعنت بھیجی۔ وہ شخص سب سے بڑا ملعون ہے جس نے اپنی ماں پر لعنت بھیجی۔ اور ذات دیکھیے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ترک کر دیا، اپنے باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیا، اپنے ماں کے لیے دعا کرنا ترک کر دیا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے خوشی چھن جاتی ہے، اس کی زندگی میں خوشی باقی نہیں رہتی۔ وہ پیسے تو کماتا ہے لیکن اس پیسے سے وہ خوش نہیں ہوتا، سکون اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس بلڈنگ ہے، اس کے پاس جاگیرداری ہے، اس کے پاس زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ خوش نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ماں باپ زندہ بھی ہوں تب بھی ابھی آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو شکر بجا لانا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے۔ ماں باپ مر بھی جائیں تب بھی آپ کو ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنائی ہے۔ جس والدین کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، جن کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم اپنے قدموں پر چل رہے ہیں، ہم نے اپنے بزنس کو کھڑا کر لیا، ہم نے اپنی تجارت کو کھڑا کر لیا، ہم ان کی وجہ سے آج سب کچھ ہیں، ہمیں ان کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا۔ نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے احسانات کو کبھی چکا نہیں سکتا۔ کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے باپ کے احسان کو چکا دوں، یہ زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا، سوائے ایک صورت کے۔ ایک ہی صورت ایسی ہے کہ وہ اپنے باپ کے احسان کو چکا سکتا ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ اس کا باپ غلام ہو اور بیٹا اپنے باپ کو غلام کو خرید کر کے آزاد کر دے، بس یہی ایک صورت ہے۔
اور آج تو وہ صورت بھی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ باپ کی قربانیوں کا ہم کبھی حق ادا نہیں کر سکتے، باپ کے احسانات کو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے. ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے لیے زندگی میں یہ سب کر دیا، ہم نے آپ کے 20 لاکھ کا علاج کرا دیا، 25 لاکھ کا علاج کرا دیا، تو آپ نے زندگی میں ہمارے اوپر جتنے پیسے خرچ کیے تھے سارے احسانات برابر ہو گئے. اللہ کی قسم آپ نے پورے اعمال کو برباد کر لیا، آپ نے پورا عمل ضائع کر لیا، پورا عمل برباد کر لیا. کیونکہ زندگی میں رہتے دم تک، آخری سانس تک کوئی بھی بیٹا کوئی بھی بیٹی اپنے ماں باپ کے احسانات کو اتار نہیں سکتا. اسی لیے ماں باپ پر کوئی بھی عمل کر کے احسان کر کے اسے جتلایا نہ کریں. آج ہمیں ماں باپ کے پرسکرپشن یاد نہیں رہتا، دواؤں کی پرزی یاد نہیں رہتی کہ پرزی کہاں ہے، لیکن ہمیں وصیت کے کاغذات یاد رہتے ہیں. باپ سے ہم زندگی برباد نہ کریں. باپ کیا کر رہا نہیں کر رہا کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. باپ ہمیں بس ہمارا حصہ دے دے، جائیداد میں ہمیں ہمارا حصہ دے دے، بس ہمیں باپ سے بس اتنی ہی بڑی منت ہے. بس جب تک بچے ہیں، جب تک باپ کے پیسے پر پل رہے ہیں، جب تک باپ کے پیسے کی ہمیں ضرورت ہے، باپ ہمارا پیارا ہوتا ہے. جہاں ہم اپنے پیسے پر پلنا شروع ہوتے ہیں، ہم اپنا پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں، اپنی تجارت شروع کرتے ہیں، باپ سے ایسی دوری بنتی ہے، اللہ کی قسم ہفتے گزر جاتے ہیں لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان بات نہیں ہوتی. یہ حالت اس سماج کی. ایک گھر میں رہنے والا ماں باپ، ایک گھر میں رہنے والا باپ بیٹا، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا. آتا ہے دروازے پر باپ بیٹھا ہے، سلام کیا چلا گیا. نہ خیریت نہ عافیت، باپ کیا ہے کیسا ہے، طبیعت کیسی ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، کوئی پریشانی ہے نہیں پریشانی ہے، کچھ نہیں. باپ نے حصہ دیا یا نہیں دیا؟ باپ نے جائیداد میں سے میرا حصہ دے دیا، بس معاملہ ختم. اب ہمیں باپ سے کب ملنا ہے؟ جب باپ مر جائے گا تب ملیں گے. باپ جب قبر میں لیٹ جائے گا، تابوت میں لیٹ جائے گا، تب ہم آئیں گے. چند لمحے آنسو بہا لیں گے، بات ختم. پوری زندگی باپ بیٹھا رہا، ہم سے بات کرنے کے لیے ترستا رہا، تڑپتا رہا کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کر لے، مجھ سے آ کر کے اپنے دل کی بات بیان کر دے، اپنے کرب کو، اپنے آلام کو، اپنے پریشانیوں کو بیان کرے، بانٹے، شیئر کرے مجھ سے. باپ یہ سمجھتا رہا، یہ انتظار میں رہا، لیکن باپ چلا گیا، بیٹا نہیں آیا. یہ آج اس سماج کی حقیقت ہے. ہمارا یہ رویہ ہے، ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم بڑے ہوتے ہوتے اپنے باپ سے دور چلے جاتے ہیں. ہمارے اور باپ کے درمیان ایک ایسا دیوار حائل ہو جاتا ہے کہ ہم پھر پوری زندگی اپنے باپ کے ساتھ دل کھول کے بات نہیں کر پاتے. دل کھول کے بات نہیں کر پاتے. پھر ایک لمحہ آتا ہے، شادی کا لمحہ آتا ہے، لڑکی پسند آئی، آ کے بتا دیا کہ لڑکی پسند ہے، مجھے شادی کرنا ہے. باپ ناراض ہو گیا. آپ کی ناراضگی ہم خاطر میں نہیں لاتے، ہمیں اسی لڑکی سے شادی کرنا. ایک روایت سنیے، میں نے کہا نا ابھی کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اس کا پورا واقعہ سنیے، پورا پس منظر سنیے کیا تھا. ایک شخص تھا جس نے شادی کی، لیکن اس کا باپ آ کر کہتا ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دو، اس عورت کو طلاق دے دو. وہ لڑکا راضی نہیں تھا اس عورت کو طلاق دینے سے. وہ ابو درداء کے پاس آتا ہے سوال کرنے. ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سوال کرنے کہ ایک شخص ہے جس نے شادی کی ہے لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ فلاں کو طلاق دے دو. تو نبی نے کہا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہوتا ہے. فإن شئت، اگر تم چاہو، فأضع ذلك الباب، تو اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو برباد کر لو. اب احفظہ، یا اپنے باپ کی فرما برداری کر کے اس دروازے کی حفاظت فرما لو. اتنی بڑی عظمت ہے باپ کے ہونے کی، باپ کے مشورے کی، باپ کی فرما برداری کی. آج ہماری پوری زندگی باپ کی نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے. باپ ہمارا ناراض رہتا ہے پوری زندگی ہم سے. باپ روتا ہے، کراتا ہے، وہ اپنے کرب کو بیان نہیں کر پاتا، وہ بتا نہیں پاتا، کیونکہ پوری زندگی وہ ایسا ہی رہا ہے. وہ اپنے ایسے ہی پوسچر کو وہ فالو کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی ڈھیلا نہیں پڑے گا. وہ چاہتا ہے اپنے بچوں کو بوسہ لینا، لیکن وہ چاہ کر بھی بوسہ نہیں لے پاتا. وہ اپنے بچوں کو دل لگا کر کے رونا چاہتا ہے، لیکن وہ رو نہیں سکتا، کیونکہ وہ مجبور ہے اپنی ایسی شخصیت بنانے پر، اپنے آپ کو ایسا بنانے پر. کیونکہ ماں جو رحمت، جو شفقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے باپ کو سخت بننا پڑتا ہے. کیونکہ اگر دونوں نرم پڑ جائیں گے تو بچہ بگڑ جائے گا، بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا. ماں کی وجہ سے باپ سخت بنتا ہے. باپ دن بھر پسینے میں شرابور رہتا ہے، اپنی پوری زندگی بچے کے لیے لگا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے. بچے کے مستقبل کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، مہینے باہر رہتا ہے، سال بھر باہر رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل پاتا، صرف اپنے بچوں کے لیے. لیکن وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا جو سلوک ہوتا ہے وہ سلوک ناقابل برداشت، ناقابل بیان ہوتا ہے. یہ تقریباً ہر گھر کا معاملہ ہے. باپ بیٹے کے درمیان بات تو ہوتی ہے، لیکن وہ انسیت، وہ الفت، وہ چاہت، وہ محبت کہاں ہے جو ماں باپ کے درمیان ہونا چاہیے، جو باپ بیٹے کے درمیان ہونا چاہیے. وہ محبت جو باپ بیٹے کے ساتھ بچپن میں دکھاتا ہے، گھوڑے بن کر اسے اپنے پیٹھ پر سوار کر کے دوڑاتا ہے، وہ محبت کہاں ہے جو باپ اپنے بیٹے سے دکھاتا ہے؟ کیا بیٹے کے لیے وہ محبت نہیں ہے؟ کیا بیٹا اپنے باپ کو محبت نہیں دکھا سکتا؟ بیٹے کے لیے بس اتنی محبت ہے کہ باپ اگر بیمار ہے تو ہم اسے دوا لا کر کے دے دیں، بات ختم. باپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا تو اس کا پلاسٹر کروا دیں، ہماری ذمہ داری ختم. اس سے زیادہ باپ کے تئیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری باپ کے لیے بس اتنی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں،
باپ کے ساتھ ہماری ذمہ داری جیسی ہوگی، ہمارے حرکات جیسے ہوں گے، ہمارا اعمال جیسا ہوگا، ہمارا رویہ جیسا ہوگا، ہمارے آنے والی نسل بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ کرے گی۔ ایک بات سنیے، ایک شخص کو اس کا بیٹا مار رہا تھا، ایک شخص کو اس کا بیٹا مار رہا تھا، پوچھا کہ تمہارا بیٹا تمہیں مار رہا ہے، تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ اسے روکو، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، جو تمہیں مار رہا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے، تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنے کندھے پر بٹھایا ہے، سیر کرایا ہے، اس کے سارے ناز و نام کو اٹھایا ہے، سارے نخروں کو اٹھایا ہے، وہ آج بیٹا بڑا ہو کر تمہیں مار رہا ہے۔ وہ لڑکا، وہ باپ بس ایک لفظ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا، آج میرا بیٹا مجھے مار رہا ہے۔ تو آپ کا سلوک آپ کے باپ کے ساتھ جیسا ہوگا، آپ کی ماں کے ساتھ جیسا ہوگا، ویسا ہی سلوک آپ کے آنے والی نسل آپ کے ساتھ کرنے والی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جو آج بوئیے گا کل آپ وہی کاٹیے گا۔ آپ کے سلوک، آپ کے احسانات آپ نہیں گنا سکتے اپنے والدین کے ساتھ۔ آپ جتنا پیسہ خرچ کر جائیں، آپ جتنا مال خرچ کر جائیں، لیکن آپ اپنے باپ کا احسان نہیں اتار سکتے۔ باپ کی وہ عظمت ہے، باپ کا وہ مقام ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کی عظمت کو پہچانیں۔ آپ کی زندگی میں اگر باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تو اس چیز کو پہچانیں۔ وہ تمام باپ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے حق میں اللہ رب العالمین نے بطور انعام، بطور احسان بیٹا دیا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنا لیں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں، آپ اپنے بچوں کو بڑا بزنس مین بنا لیں، آپ اپنے بچوں کو دنیا کے سب سے نامور شخص بنا لیں۔ وہ بچہ آپ کو مالی طور پر مدد کر سکتا ہے، وہ بچہ آپ کو فائنینشلی بیک کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کے ذہنی تعاون کی ضرورت پڑے گی، جب آپ کو جسمانی تعاون کی ضرورت پڑے گی، جب آپ کو روحانی تعاون کی ضرورت پڑے گی، تو اس وقت میں، اس نازک لمحے میں جو بچہ سب سے زیادہ آپ کے کام آنے والا ہے، وہ بچہ وہی ہوگا جو دینی تعلیم کا حصول کرنے والا ہوگا، جو دینی تعلیم کو جاننے والا ہوگا۔ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی کمر جھک جائے گی، آپ لاٹھی کے بل چلیں گے، آپ ایک کرسی پر بیٹھے رہیں گے لیکن کچھ کہنے والے نہیں ہوں گے۔ دینی تعلیم کا حاصل کرنے والا آئے گا، آپ کو دوا دے کر کے چلا جائے گا۔ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، کس کرب سے گزر رہے ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اگر کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے والا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی دین کے ساتھ ساتھ دنیا حاصل کرنے والا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے فرمودات کے حقیقی معنی کو سمجھتا ہے، وہ آپ سے دریافت کرے گا، وہ آپ کا روحانی مددگار بنے گا، وہ آپ کا جسمانی مددگار بنے گا، وہ آپ کا ذہنی مددگار بنے گا۔ اس لیے وہ تمام باپ جس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے بچے کو جو چاہیں بنائیں، لیکن اگر بڑھاپے میں آپ کو مدد چاہیے، بڑھاپے میں آپ کو اگر لاٹھی چاہیے، کوئی بیٹا آپ کو بطور لاٹھی چاہیے، تو آپ اس بیٹے کو دینی تعلیم کا حاصل کرنے والا بنائیں، آپ اس کو عالم بنائیں، آپ اس کو فاضل بنائیں، آپ اس کو قرآن و سنت کا سمجھنے والا بنائیں۔ یقین مانیے وہ نہیں کمائے گا پیسہ، وہ 15,000 20,000 کمائے گا، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوگی اس کی، انشاءاللہ العزیز، اللہ کی قسم، وہ وہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی عظمت کا قائل ہوگا، وہ ماں کی عظمت کا قائل ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ رسول کے فرمودات کو سمجھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہیں ان کی خدمت کر کے جنت کے دونوں دروازے کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جن کی صرف ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، اے اللہ انہیں بھی اسے غنیمت سمجھ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ دونوں انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے اور ان کا ٹھکانہ تو جنت بنوا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔